رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في الكلام القديم والفرقان الحميد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا وحاكما وشاهدا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا خاتم النبيين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا راحة للعاشقين. بندائے پروردگارم امت احمد نبی دوست دارے چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفی دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناقصارا پیر کامل کاملارا رہنما.
دل دا وضو کر کے سرکار دی گل کریے دل دا وضو کر کے سرکار دی گل کریے دل دا وضو کر کے سرکار دی گل کریے ہو جائے گا رب راضی دے یار دی گل کریے ہو جائے گا رب راضی دے یار دی گل کریے اور دی مٹھیاں بولاں نے مولے آئے جگ سارا مولے آئے جگ سارا دی مٹھیاں بولاں نے مولے آئے جگ سارا دے خلق دی گل کریے کردار دی گل کریے دے خلق دی گل کریے کردار دی گل کریے اللہ رب العزت نے فرمایا انک لعلی خلق عظیم بے شک اے حبیب ہم نے آپ کو خلق کے اخلاق کے عظیم ترین درجے پر فائز فرمایا دے خلق دی گل کریے کردار دی گل کریے دے خلق دی گل کریے کردار دی گل کریے دل دا وضو کر کے سرکار دی گل کریے حمد و ثنا درود و سلام کے بعد اللہ جل وعلا کا احسان عظیم کہ جس نے ہم سب کو اشرف المخلوقات تخلیق فرمایا نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ تحیت و تسلیم کی امت میں پیدا فرما کر احسان عظیم کے ساتھ سرفراز فرمایا انبیاء و مرسلین صحابہ و اہل بیت تابعین تبع تابعین ائمہ دین مجتہدین علماء ربانیین اور علماء حق اہل سنت و جماعت کی محبت سے ہمارے قلوب و اذہان کو معطر اور منور فرمایا حضرات گرامی قدر اللہ رب العزت نے جس طرح ہر نبی کا مقام اور مرتبہ ایک دوسرے سے بلند رکھا اسی طرح ان کے مقام کے مطابق معجزات بھی عطا فرمائے کسی کو ایک معجزہ دیا کسی کو 2 کسی کو 4 کسی کو 5 کسی کو 10 جب باری آئی آمینہ کے لال کی تو اللہ رب العزت نے سر کے بالوں کی چوٹی سے لے کر تدلہ کے پاؤں تک سراپا معجزہ بنا کر بھیج دیا حضور کے بال مبارک دیکھے جائیں وہ بھی معجزہ تدلہ کا قدم دیکھو جو کہ عرش اولا سے بھی اوپر چلا گیا وہ بھی معجزہ ید اللہ کے ہاتھ بھی معجزہ نبی کی آنکھ بھی معجزہ نبی کے کان بھی معجزہ نبی کی ناک بھی معجزہ
نبی کی زبان وما ینطق عن الہوی ان هو الا وحی یوحی وہ بھی معجزہ، نبی کا ایک ایک حصہ معجزہ بنا دیا، اور فرمایا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، اے حبیب آپ کی آنے والی گھڑیاں گزری ہوئی گھڑیوں سے زیادہ بہتر ہوں گی۔ جس طرح فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کہ اے حبیب ہم نے آپ کے لیے آپ کا ذکر، آپ کا چرچا، آپ کی باتیں، آپ کا ذکر بلند کر دیا، آپ کی یادیں بلند کر دی۔ فرمایا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، نبی کو کمالات عطا فرما دیے۔ آج کا میرا موضوع بھی کمالات مصطفیٰ ہے۔ اللہ رب العزت نے دوسرے انبیاء کرام کو کسی کو 1 2 5 7 10 تک معجزے عطا فرمائے۔ عیسیٰ علیہ السلام کو یہ معجزہ عطا فرمایا کہ کوئی بندہ گھر سے کھانا کھا کے آتا تو عیسیٰ علیہ السلام بتا دیتے تو فلاں کھا کے آیا اور گھر میں بھی رکھ کے آیا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کو یہ معجزہ بھی عطا فرمایا، کوئی کوڑی کا مریض ہوتا آپ ہاتھ لگاتے اس کو شفا مل جاتی۔ ایسا بندہ کہ جس کے آنکھوں کا حصہ ہی نہیں ہے، آپ ہاتھ لگاتے اللہ رب العزت اس کو آنکھ عطا فرما دیتا۔ آپ کو یہ معجزہ بھی عطا فرمایا گیا کہ مٹی کا پتلا بنا کر اس کو پھونک مارتے تو اس میں جان پڑ جاتی اور وہ اڑ جاتا۔ ابراہیم خلیل اللہ کو یہ معجزہ عطا فرمایا کہ آپ اپنی بغل میں ہاتھ ڈالتے، جس وقت باہر نکالتے تو وہ سورج کی طرح روشن ہوتا، روشنی کا کام دیتا۔ موسیٰ کلیم اللہ کو یہ معجزہ عطا فرمایا کہ آپ کے ہاتھ میں عصا ہوتا، اگر زمین پر گراتے بڑا اژدہا بن جاتا، اور اس کے ساتھ وہ کئی قسم کے کام لیتے۔ کئی انبیاء کو کئی قسم کے معجزے عطا فرمائے۔ موسیٰ کلیم اللہ کو یہ معجزہ بھی عطا فرمایا، اگر وہی عصا پتھر پر مارتے تو اس میں سے چشمے جاری ہو جاتے، اگر وہی عصا پانی پر مارتے تو سمندر اور دریا درمیان سے راستہ بنا دیتے۔ یہ سب اللہ کے حکم سے ہو جاتا۔ اور حضور علیہ السلام کی شان والا تو یہ ہے، سارے معجزے آقا علیہ السلام کی ذات میں جمع فرما دیے۔ حضور کو مٹی کا پرندہ بنانے کی بھی ضرورت نہیں پڑتی۔ حضرت امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے لکھا، یہ روایت نقل کی، آپ فرماتے غزوہ تبوک کا وقت ہے، فرماتے ہیں آقا علیہ السلام اور صحابہ کرام کے چہرے پر بھوک کے آثار ہیں۔ حضور علیہ السلام تشریف فرما ہے، خندق کھودی جا رہی، غزوہ خندق کا وقت ہے، خندق کھودی جا رہی ہے، ایک چٹان ایسی آئی، صحابہ کرام کہتے ہیں یا رسول اللہ وہ چٹان ہم سے ختم نہیں ہو رہی، توڑی نہیں جا رہی۔ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے، عرض کرتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑا زور لگا دیا لیکن وہ چٹان ہم سے ٹوٹ نہیں رہی۔ صحابہ کرام نے اپنے پیٹ کے اوپر پتھر باندھے ہوئے ہیں، حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ بھوک کے آثار ہیں، یہ دیکھیں ہم نے اپنے پیٹ کے اوپر پتھر باندھے ہوئے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے اپنی قمیض مبارک کو اپنے پیٹ سے، اپنے بدن سے، اپنے شم اطہر سے اٹھایا۔ آقا علیہ السلام نے اپنے پیٹ کے اوپر 2 پتھر باندھے ہوئے ہیں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا اے صحابہ، ایک میں نے اپنی طرف سے باندھا ہے، دوسری اپنی امت کی طرف سے باندھا ہے۔ ایسا غمخوار آقا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چٹان آ گئی ہے،
ہم سے وہ چٹان ٹوٹ نہیں رہی۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا اچھا میں آتا ہوں۔ حضور علیہ السلام نے اپنا ضرب لگائی، اپنی پوری طاقت نہیں لگائی، بلکہ ایک ضرب کے ساتھ اس چٹان کو ریزہ ریزہ کر دیا۔ صحابہ کرام کہتے ہیں، امام جلال الدین سیوطی اس کو نقل کرتے ہیں، صحابہ کرام کہتے ہیں ہم نے اس چٹان کو دیکھا جس طرح ریت کے ذرے اڑ جاتے ہیں، اسی طرح اس کا نام و نشان ہی رہا۔ آقا علیہ السلام تشریف فرمائے، غزوہ خندق ہے، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھتے ہیں آقا علیہ السلام کے چہرہ انور پر بھوک کے آثار ہیں۔ حضور علیہ السلام سے عرض نہیں کی بلکہ گھر چلے گئے، اپنی بیوی سے کہا اے میری گھر والی کچھ کھانے کو ہے؟ میں نے حضور کو دیکھا ہے، حضور علیہ السلام کے چہرے پر بھوک کے آثار ہیں۔ آپ نے فرمایا اے میرے سردار، 2 روٹیوں کے جو پڑے ہیں ابھی پیس دیتی ہوں، ابھی کھانا بنا دیتی ہوں، اور یہ ایک بکری کا بچہ ہے، اس کو ذبح کر لو، ابھی بنا لیتے ہیں اور حضور علیہ السلام کی دعوت کر لیتے ہیں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ٹھیک ہے اسی طرح کر لو۔ جو پیس لیے گئے، روٹی بنا لی گئی، ہنڈیا بنا لی گئی، اس بچے کو، اس بکری کے بچے کو ذبح کر دیا گیا، ذبح کر کے ہنڈیا کے اوپر چڑھا دیا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ادھر سے میری گھر والی نے جو کے پیس کیے، جو کو پیسا اور روٹی بنا دی، ادھر سے میں نے ہنڈیا بنا دی۔ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں جا کر عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 2-4 بندوں کا کھانا ہے، آپ آ جائیں اپنے ساتھ 2-4 صحابہ کو لے آئے، آپ کی میں دعوت کر رہا ہوں، میں نے دیکھا آپ کے چہرے پر بھوک کے آثار ہیں۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ کھانا موجود ہے، آپ کی میں دعوت کرتا ہوں۔ حضور نے فرمایا اے جابر سب لوگوں کو، میرے سب صحابیوں کو دعوت دے دو کہ اللہ کا نبی کہہ رہا ہے آج جابر کے گھر میں دعوت ہے، ہزاروں کا لشکر ہے، صرف 2 سے 3 لوگوں کا کھانا ہے۔ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں یا رسول 2-3 لوگوں کا کھانا ہے تو آپ تشریف لے آئے۔ حضور نے فرمایا نہیں سارے صحابہ کو کہہ دو۔ حضرت جابر سمجھ گئے کہ اس میں بھی راز چھپا ہوا ہے، ایسی بات نہیں ہے کہ جناب جی نبی کو تو علم ہی نہیں، نبی کو تو اختیار ہی نہیں، نبی کو تو فلاں ہی نہیں، نبی کو تو فلاں ہی نہیں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یا عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 2 بندوں کا کھانا ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا سارے صحابہ کو دعوت دے دو، آج جابر کے گھر میں دعوت ہے، کھانا کھانے چلیں گے، خندق بھی کھودیں گے، دعوت بھی کھائیں گے، پیڑ کے اوپر جو پتھر باندھے ہوئے ہیں آج وہ پتھر بھی اتار دیں گے۔ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھ گئے جس نبی نے دعوت دی ہے وہ نبی خود اہتمام بھی کر دے گا۔ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں پہنچ گئے۔ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا اے جابر اپنی بیوی سے جا کر کہہ اس ہنڈیا کو آگ کے اوپر سے ہٹانا نہیں بلکہ اس میں سے ڈال کے دیتے رہنا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی طرح جا کر کہا، آپ نے کھانا پیش کیا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا 10-10 کا ٹولہ بنا کے آ جاؤ، ہڈی نہیں توڑنی، گوشت کھاتے جاؤ، اس کی سرید بناتے جاؤ، پیتے جاؤ، اس کا شوربہ پیتے جاؤ، ہڈی نہیں توڑنی۔ حضور نے فرمایا سارے صحابہ کو بلا لو، 10-10 کا ٹولہ بنا کے آ جائے۔ سارے صحابہ نے سحر ہو کر کھایا، حضور نے بھی کھایا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا اے جابر آج تمام صحابہ سحر ہو کے کھائے، ہڈیاں جمع کر دی گئی۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا اے جابر ساری ہڈیاں جمع کرو۔ ادھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام مٹی کا پرندہ بنا کر پھونک مارتے اڑ جاتا، ادھر حضور علیہ السلام نے فرمایا اے جابر تمام ہڈیوں کو جمع کرو، تمام ہڈیاں جمع کی۔ آقا علیہ السلام نے ید اللہ کا ہاتھ جس وقت پھیرا تو جس طرح بکری کا بچہ کان جھاڑ کر اٹھتا ہے، اٹھ کر کھڑا ہو جاتا ہے، اسی طرح وہ ہڈیاں پہلے گوشت بنی، گوشت کے ساتھ ساتھ وہ پورا بکری کا بچہ جس طرح پہلے تھا، بکری کا بچہ جس طرح کان جھاڑ کر اٹھتا ہے وہ اسی طرح اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ صحابہ کرام بھی سیر ہو گئے، صحابہ کرام نے بھی کھا لیا، تمام نے کھا لیا، بھوک بھی ختم ہو گئی، بکری کا بچہ بھی واپس آ گیا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے زور سے نعرہ لگا اور کہا میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کا نبی اللہ کا آخری رسول ہے، اور فرماتے ہیں کہ میں نے جس وقت اس بکری کے بچے کو کان سے پکڑا گھر لے کے جا رہا ہوں، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میری بیوی نے دیکھا
دیکھا اور کہا یہ کیا معاملہ ہے؟ اے جابر یہ تو وہی بکری کا بچہ ہے جو میں نے یہاں سے بنا کر پیش کیا تھا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے سارا واقعہ اپنی بیوی سے بیان کیا کہ حضور نے فرمایا 10 کا ٹولہ بنا کے آ جاؤ۔ سب نے کھانا کھایا، سیر ہو کر کھا لیا۔ جس وقت سیر ہو کر کھا لیا تو حضرت علیہ السلام نے فرمایا اے جابر تمام ہڈیوں کو اکٹھا کرو۔ حضور نے اپنا ہاتھ ید اللہ والا ہاتھ اس پر پھیرا، ان ہڈیوں پر پھیرا۔ جس وقت ہڈیوں پر پھیرا تو جس طرح بکری کا بچہ کان جھاڑ کر کھڑا ہوتا ہے یہ بھی اسی طرح کھڑا ہو گیا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی نے بھی یہی نعرہ لگایا، میں گواہی دیتی ہوں اے جابر ہمارا نبی اللہ کا آخری رسول ہے۔ سیدی اعلیٰ حضرت بولے، آپ فرماتے ہیں کہ ان کے مثال کوئی کیسے رنج میں ہو کے نثار کوئی کیسے رنج میں ہو جس راہ چل دیے ہیں مردے جلا دیے ہیں۔ ایک ہوتا ہے جلانا، یہ کیا ہوتا ہے؟ جلانا، جیم کی زیر کے ساتھ۔ ایک ہوتا ہے جلانا، کہا جائے یہ لکڑیاں جلا دو، اس کو آگ لگا دو، یہ ہوتا ہے جلانا، ختم کر دینا، خاک کر دینا۔ ایک ہوتا ہے جلانا، بلب جلا دو، بلب کو روشن کر دو، بلب کو زندگی دے دو۔ یہ بھی اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جس راہ چل دیے ہیں مردے جلا دیے ہیں، مردے زندہ کر دیے ہیں۔ اور عیسیٰ علیہ السلام کی شان تو یہ تھی، وہ پہلے مٹی کا مردہ بناتے، میری بات سمجھ آ رہی؟ مٹی کا پرندہ بناتے، اس کے بعد اس کو حکم دیتے اللہ کے حکم سے اڑ جا، اس میں جان آ جاتی، وہ زندہ ہو کے اڑ جاتا۔ اور میرا نبی زندہ کو پہلے ذبح کروایا، کھال بھی اتر گئی، گوشت بھی بن گیا، ہڈیاں ہو گئی، ہنڈیا کے اوپر بھی آ گیا، آگ کے اوپر ابل بھی گیا، اور اس کو پکا بھی لیا گیا، اس کے بعد کھا بھی لیا گیا، انسان کی خوراک بھی بن گیا، ہڈیاں صرف رہ گئی۔ حضور نے فرمایا اے جابر ہڈیوں کو اکٹھا کرو، ہڈیاں اکٹھی کی گئی، ہاتھ پھیرا وہ زندہ ہو گیا۔ جس راہ چل دیے مردے جلا دیے، جس راہ چل دیے مردے جلا دیے۔ ابو بکر آئے صدیق اکبر بن گئے، عمر فاروق آئے فاروق اعظم بن گئے، عثمان غنی آئے 2 نور عطا فرما دیے، ذوالنورین بنا دیا، مولا علی آئے حیدر کرار بنا دیا، حبشہ کا غلام آیا کعبے کی چھت پر چڑھا دیا، اے بلال تیرا مقام یہ ہے کہ تو نے ساری زندگی میرے نام پر اور رب کے نام پر مارے کھائی، پتھر برداشت کیے، گرمی برداشت کی، آج تیرا مقام یہ ہے کہ تو کعبے کی چھت پر کھڑا ہو کر اذان دے گا۔ آج کعبے کی چھت، کعبے کی بنیادیں، وہ کعبہ جس کو کعبۃ اللہ بیت اللہ کہا جاتا ہے، وہ کعبۃ اللہ تیرے پاؤں کے نیچے آئے گا، تیرے پاؤں کے نیچے آئے گا۔ فتح مکہ ہوا نا، سارے سردار آنے مکہ نیچے کھڑے، سفید رنگوں والے، لال رنگوں والے نیچے کھڑے ہیں۔ حضور نے فرمایا میرا بلال کدھر ہے؟ حضور نے فرمایا میرا بلال کدھر ہے؟ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر خدمت ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لبیک و سعدیک یا رسول اللہ، یا رسول اللہ میں حاضر، میں حاضر۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا اے بلال آج میرا دل کرتا ہے تو اذان دے۔ یا رسول اللہ میں حاضر ہوں۔ آپ عرض کیا رسول اللہ کہاں پر کھڑے ہو اذان؟ حضور نے فرمایا آج میرا دل چاہتا ہے کہ کعبہ تیرے پاؤں کے نیچے ہو۔ حدیث مبارکہ حضور نے فرمایا اے کعبہ تیری بڑی شان ہے، لیکن جو کامل ایمان والا ہے، مومن ہے، اس کی شان تیرے سے بھی بلند و بالا ہے، اس کی شان تجھ سے بھی بلند و بالا ہے۔ کعبہ کی چھت پر کھڑا ہو جا، کعبے کی بنیادیں بھی نیچے، کعبے کی دیواریں بھی نیچے، اور
میزاب رحمت وہ بھی نیچے، حجر اسود بھی نیچے، اور حتیم کعبہ بھی نیچے، اور بلال کعبے کی چھت پر۔ خلق ہے حضور کا، یہ خلق ہے۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ جس وقت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ معاملہ دیکھا، رونے لگ پڑے۔ یہ بکریاں چرانے والا، یہ اونٹ چرانے والا آج کعبے کی چھت پر کھڑا ہو اذان دے رہا۔ اس کا فائدہ کیا ہوا؟ جس وقت حبشہ تک یہ بات پہنچی نا کہ ہمارے میں سے، ہم میں سے بندہ کالے رنگ کا، موٹے ہونٹوں والا، چھوٹی آنکھوں والا، جس وقت اللہ کے نبی نے اس کو کعبے کی چھت پر کھڑا ہو کر دیا، اذان دلوا دی، اور قریش مکہ کے سردار آن نیچے کھڑے ہیں، تو 80,000 حبشیوں نے کلمہ پڑھ لیا۔ یہ اخلاق ہے۔ جہاں پر حضور کا یہ بھی اخلاق ہے، اور جہاد کے وقت حضور نے تلوار اٹھائی، یہ بھی اخلاق ہے۔ اخلاق یہی نہیں کہ ٹھیک ہے جی بسم اللہ، اللہ کی توحید کی باتیں کریں، آئیں جی اللہ کے دین کی باتیں کریں، یہ صرف یہی اخلاق نہیں ہے، بلکہ جس وقت ناموس رسالت کا پر تحفظ کا وقت آئے، حضور کی ناموس کی حفاظت کی باری آئے، اس وقت تلوار اٹھانا بھی، یہ بھی اخلاق ہے حضور کا۔ کعبے کی چھت پر کھڑا کر دیا۔ تو جس وقت کعبے کی چھت پر کھڑے ہو گئے نا حضرت بلال حبشی، تو آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کی، یا رسول اللہ مدینے میں تھا، کعبے کی طرف منہ کے اذان کر کی، غزوہ بدر میں تھا، کعبے کی طرف منہ کر کے اذان کی، احد میں تھا، کعبے کی طرف منہ کر کے اذان کی، جہاں بھی تھا، حنین میں تھا اور تبوک میں تھا، خندق میں تھا، جہاں بھی تھا کعبے کی طرف منہ کر کے اذان کی۔ آج کعبے کے اوپر بلال کھڑا ہے، آج کہاں منہ کر کے اذان دوں؟ حضور نے فرمایا جدھر جدھر میں گھومتا جا رہا ہوں اذان دیتا جاؤ میری طرف۔ سیدی اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ حاجیوں شہنشاہ کا روزہ دیکھو، حاجیوں شہنشاہ کا روزہ دیکھو، ارے کعبہ تو دیکھ چکے، اب کعبے کا کعبہ دیکھو۔ حضور کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، غزوہ بدر میں تھا، کعبے کی طرف منہ کر کے اذان کی، آج کہاں منہ کروں؟ حضور نے فرمایا جدھر تیرا دل چاہے۔ اذان کیا؟ حضور اپنی ناکہ پر تشریف فرمایا ہے، کعبے کا طواف کر رہے ہیں حضور علیہ السلام۔ اچھا یہاں پر ایک میں مسئلہ بیان کر دوں، جس وقت کعبے کا طواف ہوتا ہے، جس وقت اذان ہوتی ہے نا، اس وقت کعبے کا طواف بھی رک جاتا ہے۔ اس وقت بولیے، پنجابی شروع کر دا۔ حضور نے فقہا دا مسئلہ ہے، علماء کرام نے لکھا، فرماندے نے کہ جس ویلے اذان ہوتی ہے اس ویلے کعبے دا طواف بھی روک جاتا ہے۔ سب تو افضل عبادت کعبے دا طواف کرنا ہے۔ جس وقت اذان ہوتی ہے اس ویلے کعبے دا طواف بھی رک جاتا ہے۔ خود دیکھو بلال حبشی اذان کہہ رہے ہیں اور حضور طواف کر رہے ہیں، یہاں سے اندازہ لگائے کیا تو اور میں نبی کے برابر ہو سکتے ہیں؟ اذان میں بھی نبی طواف کر رہا ہے، نبی کے اوپر نجاست نہیں آ سکتی، نبی کے اوپر غسل فرض نہیں ہو سکتا، نبی غسل کے بغیر بھی مسجد میں آ سکتا ہے، غسل کے بغیر بھی اللہ کی عبادت کر سکتا ہے۔ اگر تو اور میں ناپاک ہو جائے مسجد میں بھی نہیں آ سکتے ہم۔ حضرت بلال حبشی فرماتے ہیں کہ حضور اپنی ناکہ پر طواف کر رہے ہیں، حضور جدھر جدھر چہرہ پھیر رہے ہیں، حضور جس طرف مڑ رہے ہیں، بلال حبشی ادھر منہ کر کے اذان کہہ رہے ہیں، اس طرف منہ کر کے اذان کہہ رہے ہیں۔ تو یہاں پر عشق یہ کہتا ہے کہ عشق کردہ صدا اپنی مرضی دے کم نائے راہ ویکھدا نہ قرآن ویکھدا، ہاں جتھے جاوے جھکا دے عاشق دا سر، نہ کعبہ تے نہ کربلا
خدا عشق کردہ صدا اپنی مرضی دے کم نہ راہ ویکھدا نہ قرآن ویکھدا. مجنو بڑا خوبصورت بندہ سی، بہت خوبصورت تھا، لیکن لیلا کی گلی کے کتوں کو بھی پاؤں چومتا تھا. راستے کا اس کو کوئی فکر نہیں تھا، اس کو کوئی فکر نہیں کہ لوگ دیکھ رہے ہیں نہیں دیکھ رہے ہیں. وہ اپنی محبوبہ کے گلی کے کتوں کو بھی پاؤں چومتا تھا. اور اسی طرح کعبے کو بھی نہیں دیکھا جاتا، کعبے کے اوپر بھی عشق چڑھا دیتا ہے، عشق کعبے کے اوپر بھی چڑھا دیتا ہے، اور اگر عشق کامل ہو تو نیزے کی نوک پر بھی چڑھا دیتا ہے. کمالات مصطفیٰ پڑھے حضور کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آنکھ نکل گئی. اور یہ میں نے آپ کو ایک مرتبہ واقعہ سنایا بھی تھا حضرت قتادہ کا. اور اسی طرح حضور کو وضو کرواتے تھے حضرت ساریہ، حضرت آقا علیہ السلام کے صحابی ہیں حضرت ربیہ. حضرت ربیہ حضور کے صحابی ہیں، حضور کو آپ وضو کروایا کرتے تھے. اور آقا علیہ السلام کو وضو کروانے لگے، دریائے رحمت جوش میں آیا. حضور نے فرمایا سل ربیہ، مانگ ربیہ، کیا مانگتا ہے؟ یہ نہیں کہا یا رسول اللہ مجھے یہ دولت مل جائے، یہ مال مل جائے، یہ کام ہو جائے میرا. آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ جس طرح دنیا میں بھی یہ ڈیوٹی دے رہا ہوں، حشر میں بھی یہی ڈیوٹی دیتا رہوں. دنیا میں آپ کو وضو کرواتا ہوں، حشر میں بھی آپ کی رفاقت چاہتا ہوں، آپ کی سنگت چاہتا ہوں، آپ کی دوستی چاہتا ہوں. حضور نے فرمایا یہ تجھے دیا، اور بتا کیا مانگتا ہے؟ اب تنگی داما پہ نہ جا اور بھی کچھ مانگ ہے، آج وہ مائل باتا اور بھی کچھ مانگ. سرکار کا در ہے در شاہ تو نہیں ہے، سرکار کا در ہے در شاہ تو نہیں ہے، سرکار کا در ہے در شاہ تو نہیں ہے. جو مانگ لیا اور بھی کچھ مانگ. بادشاہ کے دربار سے اگر کوئی بندہ مانگتا ہے نا، ایک مدت تک، ایک میعاد تک، ایک حد تک ملتا ہے. حضور کی بارگاہ سے کچھ حاصل کرو مل جاتا ہے، دوبارہ مانگنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی، دوبارہ لینے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.